ہم بلا تاخیر اب مہمان علماء کرام کو آپ کے سامنے حاضر کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری پہلی تقریر ہوگی اس خوبصورت اور خوبصیرت نوجوان عالم دین کی، جن کو اس سے پہلے بھی ہم 2 مرتبہ اپنے شہر میں سن چکے ہیں، لیکن آپ کا بیان اور آپ کی تقریر یقیناً پیاس نہیں بجھ پاتی ہے۔ میری مراد اس سے شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ سے ہے۔ آپ کا عنوان ہے اسلام کا شاندار ماضی اور آج کا مسلمان۔ ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ آپ کے اس عنوان کے تحت آپ کا بیان ہوگا اور ہمارے سامعین آپ سے پورا دینی فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ شیخ سے گزارش ہے تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محترم المقام صدر جلسہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعید احمد عمری مدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما بڑے ہی محترم اور معزز علماء کرام اور ذمہ داران جماعت و جمعیت، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آپ کے اس شہر میں شہری جمعیت اہل حدیث کی جانب سے منعقد کردہ اس پروگرام میں مجھے اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اسلام کا روشن ماضی اور آج کا مسلمان۔ آپ بآسانی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ میرے اپنے موضوع میں 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے کہ مسلمانوں کا ماضی کیسا تھا، کتنا شاندار تھا، کس کس حیثیت سے شاندار تھا۔ تاریخ ہمارے سامنے کیسے روشن واقعات پیش کرتی ہے، کیسی روشن مثالیں پیش کرتی ہے۔ مسلمانوں کا اپنا ماضی کتنا تابناک تھا، کتنا مثالی تھا، اسلامی تعلیمات کا کس قدر آئینہ دار تھا۔ ایک پہلو یہ ہے، اور دوسری طرف آج کا جو مسلمان ہے، اس مسلمان کی ایمانی اور عملی زندگی کا جائزہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کا ایمان کیسا ہے، ان کا اپنا عمل کیسا ہے، ان کا اپنا کردار کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، ان کی صبح کیسی گزرتی ہے، ان کی شام کیسی گزرتی ہے، یہ اپنے گھر میں کیسے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے ہیں، ان کے اپنے ذاتی معاملات کیسے ہیں، تجارت اور لین دین کی کیا صورتحال ہے۔ ان دونوں کا موازنہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے ماضی کو یاد کر کے
اپنے مستقبل کی اصلاح ہم کر سکیں۔ ہم اس حقیقت کو یاد کریں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجا تھا آج بھی وہی قرآن موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھیں آج بھی موجود ہیں، اور میں یہ کہوں تو آپ تعجب نہ کریں کہ پہلے کے مقابلے میں عام انسان کی پہنچ قرآن اور حدیث تک آج زیادہ ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن وہی ہو، حدیث بھی آپ کے سامنے ہو، آپ کا رب بھی وہی ہو، آپ کا دعویٰ کہ ہم نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، ان نبی کی سنت بھی باقی ہو، لیکن آج کا مسلمان ماضی کے مسلمان سے کافی مختلف ہو، یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ پیغام یہ دینا ہے کہ سب مل کر اپنے نفوس کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لینے کے بعد آج کی اس کانفرنس کا جو بنیادی عنوان رکھا گیا ہے، پیغام بھی رکھا گیا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ پھر سے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، پلٹ کر آؤ، دوسرے الفاظ میں توبہ کرو، دوسرے الفاظ میں رجوع کرو۔ تم اللہ کے بندے ہو، پھر سے اللہ کے بندے بن جاؤ، تم نبی کے امتی ہو، پھر سے نبی کی سنت کے متوالے بن جاؤ، تم مسلمان ہو تو اسلام تمہاری اپنی زندگی میں نظر آئے، تم اگر اسلام کو اپنی شان سمجھتے ہو تو تمہاری اپنی زندگی میں واقعی یہ شان نظر آنی چاہیے۔ مسلمان چلتا پھرتا کتاب و سنت کا پیکر نظر آنا چاہیے، یہی میرا اپنا عنوان ہے۔ بھائیو، جو بات میں نے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے کہہ دی، جتنی دیر بھی رہوں گا میں اسی عنوان پہ بات کروں گا، لیکن میں ابتدا ہی میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دوں، میں صرف ماضی کی تابناک تاریخ سنانا چاہوں گا، میں تھک جاؤں گا، میرا وقت ختم ہو جائے گا۔ ہماری تاریخ اتنی روشن ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی، اور اگر میں آج کی اپنی مسلمان سماج اور معاشرے کی صورتحال پہ اگر بات کرنا چاہوں، اللہ معاف فرمائے ہم سب کو، خرابیاں اتنی ہیں کہ پھر سے میں تھک جاؤں گا، وقت ختم ہو جائے گا، لیکن معاشرے کی خرابیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا۔ بنیادی پیغام میں نے آپ کو دے دیا ہے، اور یہیں سے پلٹ بھی جاؤں تو آپ یوں نہ سمجھیں کہ میری تقریر ادھوری، پیغام بہت واضح الفاظ میں نے دیا ہے کہ رب کی کتاب اور نبی کی سنت آئی اس لیے تھی کہ یہ کتاب الفاظ میں نہ رہے، میرے اور آپ کے کردار میں ڈھل جائے۔ لوگ قرآن دیکھ کر نبی کی تعلیمات کو دیکھنے کے بجائے مسلمان کی سیرت کو پڑھ کر کہیں کہ دیکھو نبی نے یہ تعلیمات دی۔ یہ اصل پیغام تھا، اسی کے لیے ہم آئے تھے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تم چلتا پھرتا کردار ہو، تم چلتے پھرتے اسلام ہو، تم چلتی پھرتی دعوت ہو۔ تمہیں دیکھ کر یہ غیر مسلم سمجھیں کہ اسلام ایسا ہوتا ہے، تمہیں دیکھ کر اسے پتا چلے کہ رب کا پیغام ایسا ہوتا ہے، تمہیں دیکھ کر اسے پتا چلے کہ ایک انسان کی زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے اگر وہ قرآن و سنت کی تعلیمات پہ چلنے والا بن جائے۔ اور اگر ایسی صورتحال نہیں، ہمیں اپنا کردار بتاتے ہوئے شرم آتی، ہمیں مسلمانوں کی مثال دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آج ہمیں یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے غیر مسلم کے سامنے کہ تم مسلمان کو نہ دیکھو، اسلام کو قرآن و سنت میں دیکھو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کام بہت زیادہ باقی، محنت بہت زیادہ باقی، کوشش کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ کوشش مجھے کہنے دیں ایسے بڑے جلسوں سے پوری نہیں ہونے والی۔ یہ یقیناً بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آپ کو یہاں اکٹھا کر کے آپ کو یاد دہانی کروائی جائے، آپ کو یہ پیغام دیا جائے کہ دیکھو تمہیں کہاں ہونا چاہیے تھا، تم کہاں کھڑے ہو، تمہارا کردار کیسا آئینہ ہونا چاہیے تھا، تمہارا چہرہ اس آئینے میں کس قدر بدنما نظر آتا ہے۔ یہ ایسے بڑے کانفرنسوں کے ذریعے بتایا تو جاتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں۔ تیرے ہی سینے پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ہی سینے پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ بڑے سے بڑا مفسر آ کے قرآن کے نکات نکال کے بیان کر دے، لیکن آپ سننے والے قرآن کی ایک آیت کو اپنے آپ کو قرآن کی آیت کا مخاطب سمجھ کر اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہ کریں۔ یہ کانفرنسیں بیکار ہیں، یہ اجلاس بیکار ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی۔ ہاں، خرچ کرنے والوں کو خرچ کا ثواب مل جائے گا، بولنے والا اخلاص کے ساتھ بولتا ہو اسے اجر مل جائے گا،
اور جو لوگ محنت کر رہے ہیں انہیں ان کی محنت کا اجر مل جائے گا، لیکن جو مقصد ہے کہ زندگیاں بدل جائیں، پھر سے ایک مرتبہ اسلام ہم لوگوں کی زندگیوں میں دیکھیں۔ ہم نے صحابہ کے بڑے تذکرے سنے ہیں، ہم نے تابعین کے بڑے کارنامے سنے ہیں، پھر سے ہم ایک مرتبہ ان کی ایک جھلک اس معاشرے میں دیکھ لیں۔ یہ مقصد پورا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی مقصد میں ہم اپنے پروگراموں میں ناکام ہیں۔ بھائیوں، میں نے جیسے کہا مجھے جس عنوان پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے اسلام کا تابناک ماضی، روشن ماضی اور آج کا مسلمان۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ اسلام نے کیا خیر و خوبی پچھلے زمانے میں دکھلائی ہے، انسانی زندگی پہ اسلام نے کس کس حیثیت سے اثر ڈالا ہے۔ پرانے زمانے کے جو مسلمان صحابہ کے زمانے سے لے کر جب تک خیر باقی تھا، پوری طریقے سے خیر میں کمی جب تک نہیں آئی تھی، اس زمانے کے مسلمانوں پر اسلام کا اثر کہاں کہاں ہوا، ان کے مزاج کہاں کہاں تبدیل ہوئے، میں ان کا ذکر کروں گا اور آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ اپنا محاسبہ خود کرتے جائیے، آپ جائزہ لیتے جائیے۔ دیکھیے اسی قرآن کے ماننے والے، اسی سنت پہ چلنے والے، اسی رب کی عبادت کرنے والے، اسی نبی کی امتی کہلانے والے، وہی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، وہ ایسے تھے تو ہم کیوں ایسے نہیں؟ ہم کیوں ایسے نہیں؟ ہمارا کردار ایسا کیوں نہیں؟ ہماری شکل و صورت سے لے کے ہماری اور آپ کی زندگی کی صبح و شام کیوں مسلمانوں جیسی نہیں ہے؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے کیجئے، یہ سوال میں آپ سے نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے ہزار سوال آپ کا جواب نہیں دلا سکیں گے، لیکن آدمی اپنے آپ سے ایک مرتبہ پوچھنے پہ آ جائے پھر جواب دینے کی صلاحیت جو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا، تقریر بھی سنتے ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں کہ میرے علاوہ اس تقریر کا مصداق معاشرے میں کون نظر آتا ہے۔ بخیلی کا تذکرہ ہو، یہ نہیں دیکھتا کہ ہفتہ گزر گیا میں نے خرچ کتنا کیا نہیں کیا، وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں بخالت میں مشہور کون ہے۔ اس مزاج کے ساتھ زندگیاں نہیں بدلتی، اس مزاج کے ساتھ انقلاب نہیں آتا، اس مزاج کے ساتھ اسلام لوگوں کی زندگیوں میں نہیں آتا، اس مزاج کے ساتھ تبدیلی نہیں آیا کرتی، اس سوچ کے ساتھ مسلم معاشرہ نہیں بن سکتا، اس مزاج کے ساتھ ہم رب کے اچھے بندے نہیں بن سکتے، نبی کے سچے امتی نہیں بن سکتے۔ اسی لیے میں کوشش کروں گا ماضی کی روشن مثالوں کا تذکرہ کر کے صرف اشارے میں کچھ باتیں کہوں، باقی باتیں تو آپ معاشرے کی جانتے ہیں، اور بعض معاملات میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ لوگ مولانا اور مولوی کے سامنے کام حرکتیں کم کرتے ہیں، اپنے جیسے لوگوں کے سامنے زیادہ کھل کے آتے ہیں۔ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان مثالوں کا کس پر چشمہ ہونا چاہیے، کون اس کا مصداق ہمارے معاشرے میں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو پاتے ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ بھائیوں، اسلام نے لوگوں کے ماضی کو کیسے تابناک بنایا، یا امت کا جو ماضی تھا اسے کیسے تابناک بنایا، لوگوں کی زندگیاں کیسے سنواری۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں زمانے جاہلیت کی بعض باتوں کے تذکرے سے۔ انسانی زندگی میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس کا اپنا ایمان اور عقیدہ، اس کے اپنے سوچ اور اس کے اپنے خیالات۔ مکہ کے مشرک ایمان اور عقیدے کے معاملے میں اتنے کچے تھے، اتنے کمزور تھے کہ اپنے دل کی تسکین کے لیے جو حقیقی رب ہے اس پر ایمان کمزور ہوا تو پھر رب سے اتر کے مخلوقات کی طرف آئے، خالق کو چھوڑ کر مخلوقات کی طرف آئے، اور ہر چیز کے اندر خدا تلاش کرنے لگے۔ ہر بزرگ کے اندر انہیں خدا تک پہنچنے کا وسیلہ نظر آنے لگا، ہر نیک انسان کو وہ اللہ تعالیٰ تک قریب کرنے کا ذریعہ سمجھنے لگے۔ یہ مزاج مکہ کے مشرکوں کے اندر آیا۔ میں مثال دوں آپ کو، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو رجع عطاردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ہمارا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی خوبصورت پتھر ملتا، خوبصورت پتھر کی عبادت کرنا شروع کر دیتے، اور اگر اس پتھر کی عبادت کرتے کرتے کوئی اس سے ذرا خوبصورت پتھر ملتا، پہلے پتھر کو چھوڑ دیتے، دوسرے پتھر کی عبادت کرنے لگتے۔ اور مسلمانوں سنو مثالیں، اور آپ دیکھتے جاؤ کہ یہ مثالیں کہ آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں۔ کہ ایک پتھر کی عبادت کرتے اور پھر اس سے خوبصورت ذرا پتھر ملتا، پرانا پتھر چھوٹ جاتا، نئے پتھر کو لے لیتے۔ ابو رجع عطاردی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کہتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بر وقت پتھر نہیں ملتا، اس لیے کہ صحرا کی زندگی ہے، ہمارا معاشرہ نہیں، صحرا میں بالو زیادہ ہوتی، کہتی اگر پتھر نہیں ملتا تو طریقہ یہ ہوتا مٹی جمع کر لیتے،
مٹی جمع کرنے کے بعد بکری کو لا کے بکری کا دودھ اس پہ دوڑ دیتے اور دونے کے بعد جب وہ مٹی پوری طرح جم جاتی اسی کا ہم طواف کر لیا کرتے تھے. جاہلیت کی یہ انتہا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بعض مکہ کے مشرک ایسے بھی تھے کہ عبادت کے نام پر جو بھی ملا، جو اچھا لگا، جس کی عبادت کرنے کا من چاہا سب کرتے تھے. حد یہ ہے اجوا کھجور، وہ اجوا کی کھجور کو جو ہے پیس لیتے، پیس کر اس سے بت بنا لیتے، اس سے بت بنا لیتے، بت بنا کر اپنے ساتھ سفر میں رکھتے، چلتے رہتے، جہاں ضرورت پڑی نکالا اور اس کو رکھا، اس کی عبادت کی، پھر اٹھایا، اٹھا کر اپنی بیگ میں رکھ لیا اور چلتے رہتے. اور پھر جب سفر میں بھوک ضرورت سے زیادہ لگتی وہی بت باہر نکالتے، توڑتے اور اسے کھا جاتے. آپ دیکھیں بدعقیدگی، اللہ تعالیٰ سے دوری کا یہ نتیجہ، یہ ماحول تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کر آئے، اس اسلام نے رب کی ایسی معرفت دی، اللہ کی توحید کا ایسا سبق پڑھایا، ایسا سچا رشتہ بندوں کا اپنے رب سے جوڑا، ایسا واضح پیغام دیا کہ دنیا والوں، رب اور بندے کے درمیان عبادت کے لیے کوئی وسیلہ نہیں، رب اور بندے کے درمیان عبادت کے لیے کوئی ذریعہ نہیں، تم اپنے رب سے براہ راست پکارا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں، تم کہو انی قریب، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی پکارنے والا پکارے تو میں اس کی پکار کو لبیک کہتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. بندے مجھے کو پکاریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اور لوگ میری ہی عبادت کیا کریں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے. اسلامی شریعت نے یہ جب پیغام دیا کہ ایک بندہ اپنے رب سے جڑنا چاہتا ہے، اپنے رب تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے اور بندے کے درمیان کوئی نہیں. آپ یہاں بیٹھے، یہیں سے بیٹھے اپنے رب کو پکاریے، آپ کی پکار آپ کے رب تک پہنچے گی. یہاں نہ کوئی واسطہ ہے، نہ کوئی وسیلہ ہے، کچھ نہیں. آپ اپنے رب تک براہ راست پہنچنے کی بات کیجئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس عقیدے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ان مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایسا اعتماد، ایسا بھروسہ اور توکل کی ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ دنیا کی کوئی محبت پھر ان کے دل پہ غالب نہ آ سکی. رب کی محبت ہمیشہ غالب رہی. دنیا کی کوئی چیز انہیں ڈرا نہ سکی. رب کا ڈر ہی ان کے دلوں کے اندر سب سے زیادہ رہا. وہ رب کے ایسے بندے ہو گئے، ایسے متوالے ہو گئے، ایسے شیدا ہو گئے، رب کی توحید میں ایسے فدا ہو گئے کہ پھر دنیا نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے در کے علاوہ کہیں جا کے جھکتے ہوں. پھر کوئی پتھر نہیں رہا، پھر کوئی کنکر نہیں رہا، پھر کوئی درخت نہیں رہا، پھر کوئی نیک نہیں رہا، پھر کوئی ولی نہیں رہا، پھر کوئی مزار اور آستانہ نہیں رہ گیا. میں آپ کو بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت صحیح مسلم کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اسی قوم کے حصہ ہیں جو قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قسم کا شرک کیا کرتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحیاج اسدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ابو الحیاج، اللہ کے نبی نے مجھے ایک مہم پہ بھیجا تھا، کیا میں تم کو اس مہم پہ نہ بھیجوں؟ کہا کیا مہم ہے؟ کہ اللہ تدع تمثالا الا طمست ولا قبرا مشرفا الا سویتا. کہا کہ ایک بھی اگر مجسمہ کھڑے ہوئے دیکھو اس مجسمے کو تہس نہس کر ڈالو، اور ایک بھی قبر کو اگر اونچی دیکھتے ہو اس قبر کو زمین کے برابر کر کے چلے آؤ. بھائیو دیکھو یہ انقلاب کہاں سے کہاں پہنچا. شرک ان کے دلوں سے نکلا، شرک ان کے دماغ سے نکلا، شرک ان کی زندگی سے نکلا، شرک ان کے اپنے ایمان اور عقیدے سے نکلا، شرک ان کی زندگیوں سے رخصت ہوا. شرک کے جتنے مظاہر تھے معاشرے سے رخصت ہو گئے. پھر معاشرے میں کوئی بت نہیں رہا، پھر کوئی آستانہ نہیں رہا، پھر کوئی ایسا مقام نہیں رہا. حد تو یہ ہے کہ قبریں بھی اگر اونچی تھیں وہ قبریں بھی برابر کر دی گئیں. توحید کے معاملے میں اتنے حساس، اتنا تابناک مسلمانوں کا ماضی تھا. اور آج آپ کو کیا چاہیے؟ گلی میں کتنے مزار چاہیے؟ اولیاء کے نام پہ کتنے جھنڈے چاہیے آپ کو؟ کتنے ڈنڈے چاہیے؟ اور معاف کرنا میرے مسلمان بھائیوں، بات مسلک اور مذہب کی نہیں، رب کی کتاب پڑھ کے دیکھو، نبی کی سنت پڑھ کے دیکھو. شرک کے جو مظاہر مکہ کے مشرکوں کے اندر پائے جاتے تھے شاید وہ کم ہیں، اس سے زیادہ آج میرے اور آپ کے مسلم معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں. یہ ماضی ہے اور یہ حال ہے.
یہ روشن ماضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اتنا واضح تصور کہ حضرت علی مہم پر بھیجتے ہیں، اور دوسری طرف آج ہمارا یہ حال، آج ہماری یہ صورتحال، آج ہمارے معاشرے کی یہ تصویر جسے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اور بھائیوں، یہ صرف ظاہر پہ نہیں تھا، توحید ایسی ان کی دلوں کے اندر بیٹھی تھی، توحید ان کے دلوں کے اندر ایسی بیٹھی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ دیکھیے، توحید جسے کہتے ہیں وہ صرف ظاہری مظاہر کو ختم کرنے کا نام نہیں، رب سے ایسے سچے اور پکے رشتے کا نام ہے کہ اس رشتے کے بعد بندہ سب سے بے نیاز ہو کر ایک اکیلے اللہ کا محتاج ہو جاتا ہے، سب سے لا تعلق ہو کر صرف اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، اس کے سارے مسائل اللہ تعالیٰ کے در سے وابستہ ہوتے ہیں، اس کی ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا میں گنہگار ہوں، میں اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ پاتا، وہ یہ نہیں کہا کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک۔ کہا بدفعلی لینا، کیا مطلب؟ کسی کو منحوس سمجھنا، فلاں کی شکل دیکھ لی، بلی نے راستہ کاٹ دیا، فلاں واقعہ ہو گیا، فلاں بات ہو گئی، اب کچھ بھی بھلا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ نحوست کا یہ تصور، خیر اور شر کا معاملہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے جوڑ لینا، کسی واقعہ کو خیر کا سبب بنا دینا اپنی طرف سے، اور یہ سمجھ لینا کہ پرندہ اگر دائیں اڑ کر گیا تو خیر ہی خیر ہے، اور اگر بائیں اڑ کر گیا تو شر ہی شر ہے۔ یہ خیر اور شر کے معاملات اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں دیکھو توحید ان کے دل و دماغ میں کیسے اترے ہوئی تھی۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، اللہ کے نبی نے کہا کہ بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے، اور اس کے بعد کہا وما منا الا، وما منا الا، کہنے لگے کہ بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے جو بھی ہیں اس کے دل میں ایسے خیالات آتے ضرور ہیں، ایسے خیالات آتے ضرور ہیں، ایک قسم کا ڈر، ایک قسم کا وسوسہ، ایک قسم کی پریشانی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہم نے یہ منظر دیکھ لیا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں کے اندر ڈر آتا ہے۔ لیکن توحید جب پکی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کے ذریعے اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ توحید ایسی دل کے اندر بیٹھتی ہے کہ پھر مومن بندہ صرف اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو بال بھی باقا نہیں ہو سکتا، اور اسے معلوم ہے اللہ تعالیٰ اگر کچھ تکلیف دینے پہ آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ یہ توحید صحابہ کی عملی زندگی میں نظر آتی ہے، یہ توحید صحابہ کے مزاج میں نظر آتی ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ پہ واقعی ایسا بھروسہ ہے کہ رب ہمارا ہے تو پھر کائنات ہماری ہے، رب سے ہمارا رشتہ کمزور تو پھر ساری کائنات ہمارے لیے مصیبت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دعا سکھائی اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اگر دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو روک سکے، اور اگر تو روک لے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو دے سکے۔ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، تیرے مقابلے میں کسی نصیب والے کا نصیب کبھی اس کے کچھ کام آنے والا نہیں۔ یہ عقیدہ صحابہ کی زندگیوں میں دیکھو، اور یہی سوچ سوال کرو کیا میری اور آپ کی زندگی میں آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ پہ ایسا یقین ہے، ایسا ایمان ہے، ایسا توکل، ایسا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے؟ اگر ہے تو پھر تو سبحان اللہ، لیکن نہیں ہے، اور سچائی یہی ہے کہ مجھے کہنے دے اوروں تو اوروں کی بات ہے، اپنوں میں یہ مزاج نہیں رہ گیا، لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے صورتحال یہ ہو گئی ہے، اپنوں میں نہیں رہ گیا۔ میں بتاؤں، مجھے کہنے دیں، پروگرام گرچہ شہری جمعیت اہل حدیث کا ہے، لیکن میں یہ بتاؤں بہت سے ایسے بھائی بھی ہیں، بہت سے ایسی بہنیں ہیں جن کے گھروں کے اندر آج بھی بچوں کے گلوں میں تعویذ ہے، کمر پہ آج بھی کمر بند کے نام پہ تعویذ ہے، ہاتھ پہ جائے بازو پہ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ توحید اللہ تعالیٰ کے پاس توحید نہیں، ایسی توحید اللہ تعالیٰ پر توکل کے خلاف ہے، ایسی توحید اللہ تعالیٰ کے توکل سے ٹکراتی ہے، یہ توحید مکمل توحید نہیں ہے۔ بھائیوں بدلو اپنے آپ کو، دیکھو صحابہ کے پاس کیسا ایمان تھا، آج تمہارے پاس کیسا ایمان ہے۔ میں نے بات کی ایمان اور عقیدے کے باب میں موضوع کو آگے لے چلتا ہوں، ایمان اور عقیدے سے آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
لوگوں کو ایک ایسا ایمان دیا، ایک ایسا دین دیا کہ یہ دین انہیں دنیا کے ہر خیر سے روشناس کراتا ہے۔ وہ عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کی لذت محسوس کیا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے میں مزہ محسوس کرتے ہیں۔ نماز ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کی اپنی روح کی غذا ہے، ان کے اپنے معاملات سارے کے سارے دھرے رہ جاتے ہیں جب بات نماز کی آتی ہے۔ اور اسے ایک صاف لفظ میں کہوں، بعض اہل علم نے بڑا پیارا جملہ استعمال کیا، کہا ان کی زندگی کا ٹائم ٹیبل نماز کے ٹائم سے بنتا ہے کہ نماز سے پہلے فلاں جگہ جائیں گے، نماز کے بعد فلاں جگہ جائیں گے، گھڑی دیکھ کر نہیں کہ 12 بجے تم سے ملوں گا، 2 بجے تم سے ملوں گا۔ وہ ایسے تھے کہ نماز سے اپنا ٹائم ٹیبل ترتیب دیا کرتے تھے، کہتے تھے فجر کے بعد مجھے فلاں کام کرنا ہے، ظہر تک فلاں کام کر لینا ہے، عصر کے بعد مجھے فلاں جگہ جانا ہے، رات میں مغرب کے بعد تم سے ملوں گا، عشاء کے بعد مجھے گھر والوں کے پاس۔ ان کا ٹائم ٹیبل نماز سے بنا رہتا تھا۔ سنو، ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن شقیق فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نماز کے ساتھ معاملہ یہ تھا، كانوا لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة۔ اعمال میں سے کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو صحابہ کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ کوئی آدمی اگر نماز چھوڑتا صحابہ اسے کافر سمجھا کرتے تھے، اس کے عمل کو کفر سمجھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، نماز نہیں پڑھنے والے کو کافر سمجھنا یا اس کے کام کو کفر سمجھنا یہ ہمارا روشن ماضی ہے۔ اور آج بتاؤ، آج ہمیں نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ کہاں وہ روشن ماضی اور کہاں یہ حال؟ اتنا ہی نہیں، نماز کو آ جاتے ہو، نماز کو آتے ہو۔ سنو، صحابہ کی فرض نمازیں تو فرض نمازیں، نفل نمازوں کا کیا حال تھا؟ سنن ابی داؤد اور مسند احمد کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھو میری اور آپ کی نماز میں، سلف کی نماز میں کتنا فرق تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع، ایک جنگ، اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ دوران جنگ غلطی سے مسلمانوں کی فوج کے ہاتھوں ایک خاتون غیر مسلموں کی ماری گئی، غلطی سے ماری گئی۔ اب اس خاتون کا جو شوہر تھا اس کے دل میں یہ غیرت آئی، اس نے کہا میری بیوی کے خون کا بدلہ میں ضرور لوں گا، کم از کم کسی نہ کسی مسلمان کا خون ضرور بہاؤں گا۔ مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں، چلے گیا لشکر واپس لوٹ رہا تھا، وہ آدمی مسلمانوں کی طاق میں لگا ہوا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا مسلمانوں نے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آج کی رات کی نگرانی کی ذمہ داری کون لے گا؟ ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی دونوں نے کہا ہم اپنی ذمہ داری لے لیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے کہ دشمن کے حملہ کرنے کا ڈر تھا۔ سارا قافلہ سو گیا، اب ایک انصاری ایک مہاجر، دو انصاری نے مہاجر سے پوچھا کہ بھائی تم یہ بتاؤ رات کے پہلے حصے میں سونا چاہو گے یا رات کے آخری حصے میں؟ اس طرح کہ ایک آدمی جاگتا رہے گا، دوسرا سوتا رہے گا، اور دوبارہ پھر وہ آدمی جاگے گا، یہ سو جائے گا۔ مہاجر نے کہا میں رات کے پہلے حصے میں سو جاتا ہوں، آخری حصے میں تم سو لینا۔ مہاجر لیٹ گیا، انصاری صحابی کھڑے بیٹھے ہوئے نگرانی کے لیے جاگ رہے ہیں۔ ان کو خیال آیا کہ بیکار نگرانی کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ بھائیو میں بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی آدمی رات میں مسلمانوں کے لیے پہرا دیتا ہوا مارا جائے اس کے سارے گناہ معاف ہیں۔ ایک دن رات کی پہرے داری کی اتنی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی آدمی صرف اسی فضیلت کے لیے جاگتا رہے اس کا جاگنا خود عبادت ہے۔ لیکن نماز کی محبت دیکھو، کہنے لگے نماز پڑھوں گا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے۔ اور بھائیو صرف نماز ہی نہیں، نماز کے ساتھ قرآن کا معاملہ بھی اس واقعے کے اندر دیکھو۔ حضرت کہتے ہیں انصاری صحابی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے لگے، وہ جو دشمن تھا جو طاق میں لگا ہوا تھا اپنی بیوی کا انتقام لینا چاہتا تھا، اس نے دیکھا اکیلا آدمی ہے، اس نے تیر چلایا، صحابی کے جسم میں آ کے تیر گڑ گیا۔ نماز کی حالت میں کھڑے ہیں۔ بھائیو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کو حسن کہا ہے، نماز کی حالت میں ہی تیر نکالا، پھینک دیا، نماز ہی میں لگا رہا اللہ کا بندہ۔ دشمن نے دوسرا تیر چلایا، خون بہ رہا ہے، نماز میں لگے ہوئے، دوسرا تیر بھی لگا، وہ تیر بھی نکالا، پھینک دیا، نماز میں لگے ہوئے۔ پھر تیسرا تیر بھی لگا، تیسرا تیر نکالنا ہی چاہ رہے لیکن کمزوری بڑھ گئی تو رکوع قیام چھوڑ کر رکوع اور سجدے میں کرنے میں لگ گئے۔ دشمن 3 تیر چلا چکا ہے،
اسی وقت میں مہاجر صحابی کی آنکھ اچانک کھل جاتی، وہ ہڑبڑا کے اٹھ کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ، دیکھتے ہیں کہ ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو جاگتے ہوئے دیکھ کر دشمن تو بھاگ جاتا ہے۔ حضرت مہاجر صحابی جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں انصاری کا خون بہ رہا ہے، کہتے ہیں اللہ کے بندے کیا ہے؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے تیر سے زخمی کر دیا۔ کہا پھر مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہا قرآن کی ایک ایسی سورت نماز میں پڑھ رہا تھا کہ مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اسے چھوڑ کر اس دشمن کی طرف یا اس تیر کی طرف توجہ دینا مجھے اچھا نہیں لگا۔ بھائیوں، نماز میں کیسی لذت ملتی ہوگی، وہ کیسا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوئے ان کی کیا کیفیت رہتی ہوگی کہ دشمن کے تیر بھی انہیں نماز سے غافل نہ کریں۔ یہ ہمارا روشن ماضی ہے، اور معاف کرنا میں اپنے آپ کو پہلا مخاطب پھر آپ کو مخاطب بناتا ہوں، ذرا مجھے جواب دینا، کیا پوری زندگی میں ایک نماز ایسی مجھ کو اور آپ کو نصیب ہوئی؟ ایک نماز ایسی کیفیت کے ساتھ ہم نے پڑھی ہے؟ بھائیوں، انقلاب ایسے ہی نہیں آتے، اسلام ایسے ہی غالب نہیں آتا، اسلام کی تبلیغ پوری دنیا میں ایسی نہیں ہو جاتی۔ کردار ایسے بناؤ، عبادتوں میں وہ لذت پیدا کرو۔ نمازوں میں سستی اور کاہلی، نماز کو آتے ہیں تب بھی جو ہے سستی پورے جسم پہ نظر آتی ہے، بے ترتیب کپڑے، صورت اتری ہوئی۔ قرآن مجید نے یہ منظر تو منافقوں کا بتلایا۔ نماز کو آتے لا یأتون الصلاۃ الا کسالا، نماز کو آتے بڑی سستی کے ساتھ آتے۔ نماز کے سلسلے میں یہ ماضی ہے اور یہ حال ہے۔ بات کو آگے لے چلتا ہوں، بات ہم کرتے ہیں روزوں کی۔ بھائیو، رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ مسنون روزے بھی ہیں۔ پیر جمعرات کا روزہ ہے، ہر مہینے کی چاند کے اعتبار سے 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے ہیں۔ ذی القعدہ کے مہینے میں روزے ہیں، ذی الحجہ کے مہینے میں ابتدائی ذی الحجہ کے روزے ہیں، محرم کے روزے ہیں، عرفے کا روزہ، یہ مسنون روزے، یہ سنت ہیں۔ صحابہ فرض روزے بھی رکھتے تھے، مسنون روزے بھی رکھتے تھے، ان کے علاوہ بھی نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں مسلسل روزے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی، بلکہ اللہ کے نبی بلاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے مسلسل روزے رکھنا چھوڑ دیا، ایک دن بھی ناغا نہیں، روزانہ روزے سے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بلا کر کہا کہ عبداللہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو۔ کہا اللہ کے نبی میں رکھتا ہوں۔ کہا ایسا مت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ کے نبی آپ تو روزہ رکھتے ہیں، آپ تو روزانہ مسلسل روزہ رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا، جب روزے رکھنا شروع کرتے مسلسل روزے رکھنا شروع کرتے، اور کبھی روزہ چھوڑتے، کئی دن تک روزہ نہیں رکھا کرتے، نبی کا طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ کے نبی انکا تواصل، اللہ کے نبی آپ مسلسل روزے رکھتے ہیں نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا معاملہ تم سے الگ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اصرار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے بھی روزہ رکھنے کی اجازت دیجیے، اور اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا مت کرو۔ بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ اللہ کے نبی بالآخر کہتے ہیں اگر رکھنا ہی چاہتے ہو تو ایک کام کرو، داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ لیا کرو۔ اور داؤد علیہ السلام کا روزہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، دوسرے دن روزہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر روزہ رکھتے ہیں، پھر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے تم ایک دن روزہ چھوڑ کر ایک دن رکھ لیا کرو۔ اور میرے بھائیوں، فرض تو فرض ہے، سنت تو سنت ہے، نفل روزوں کی اتنی حرص صحابہ میں سے بعض صحابہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ میں یہ کہتا ہوں سارے لوگوں کے اندر نہیں، لیکن صحابہ میں سے بعض جیسے ہی روزہ رکھتے تھے۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایسے روزے دار ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں نفل روزے کا یہ اہتمام ہے؟ یہاں تو نوبت یہ ہے کہ فرض تو نفل تو دور کی بات، مسنون روزوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب ہٹے کٹے نوجوان صحت مند آدمی رمضان کے روزوں کے سلسلے میں تال و تلال آگے پیچھے کرتا ہے، تردد کا اظہار کرتا ہے، نہیں میری طبیعت شاید کچھ ہے، مجھے روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ ماضی اور یہ حال، کیسی دنیا میں انقلاب آئے گا؟ بدلو اپنے آپ کو۔ بات میں آپ کے سامنے کروں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ دیکھو صحابہ کرام کا ماضی کیسا تھا، صحابہ کرام کا ماضی کیسا تھا، آپ اندازہ لگاؤ۔ آپ کو صرف ایک دو صحابہ کا معاملہ سناتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی بڑے مالدار، آج بھی اللہ کے بندے بہت ہیں جو خرچ کرتے ہیں، اور میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھو، اپنا موازنہ کرو، آپ بہت دیتے ہوگے لیکن جو پہلے دے چکے ہیں آپ ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ لکھا ہے مورخین نے کہ جب سے اسلام قبول کیا، غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت سنی، ہر جمعہ یہ غلام آزاد کیا کرتے تھے، ہر جمعہ یہ غلام کو خرید کر آزاد کر دیتے، اور پوری زندگی میں مورخین نے لکھا ہے 2400 غلاموں کو حضرت عثمان نے آزاد کروایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر کر لینے کے بعد ایک مدت کے بعد جب تنگی ہونے لگی، اطراف و اکناف کے گھر اللہ کے نبی خرید کر مسجد کو بڑھانا چاہتے تھے، تو قریب کے لوگوں نے مسجد کو گھر دینے سے انکار کیا، کہا کہ ہمارے پاس یہی گھر ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی گھر بھی نہیں، اور اگر گھر باہر جا کے بنانا چاہیں تو استطاعت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درہم دے کر اطراف و اکناف کے گھروں کو خریدا، مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد مکے کے اندر مسجد کی تعمیر اور توسیع کا ارادہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار دیے، اور جانتے ہو دینار کیا ہے؟ سونے کے سکے۔ 10,000 سونے کے سکے کوئی چھوٹی دولت نہیں۔ پرانا زمانہ ایسا تھا، ایک دینار میں 2 بکریاں لوگ خریدتے تھے، ایک دینار میں 2 بکریاں خرید لاتے تھے، یا کبھی ایک بکری خرید لیتے۔ آپ اندازہ لگانا چاہو تو 10,000 دینار کا مطلب کم از کم 10,000 بکریاں حضرت عثمان نے وقف کر دی۔ اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کر کے آئے، مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں، یہودی کا ایک کنواں ہے، صرف ایک کنواں ہے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو مسلمانوں کو پانی پلانے کی خاطر اسے خرید کر دے دے؟ حضرت عثمان یہودی کے پاس جاتے، یہودی بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12,000 دینار میں، 12,000 درہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ معاملہ کرتے ہیں کہ ایک دن مسلمان تمہارے کنویں سے پانی لے گے، اس کی قیمت میں تمہیں یہ دے دیتا ہوں کہ 12,000 درہم لے لو، روزانہ پانی لینے کی اجازت دے دو۔ اور پھر مسلمانوں کو حضرت عثمان یہ کہتے ہیں کہ ایک دن پانی لینے کی اجازت ہے، اتنا پانی لے لو کہ 2 دن تمہارے کام آ جائے، تاکہ دوسرے دن پھر یہودی کے سامنے جانا نہ پڑے۔ یہودی تنگ آ جاتا ہے، آ کر یہ کہتا ہے کہ عثمان تم نے لیا تو آدھا ہی، لیکن مسلمان دونوں دن کا انتظام کر لے رہے، پھر پانی میرے پاس رہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ عثمان تم خرید لو۔ حضرت عثمان یہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، مزید 8,000 درہم دے کے پورے 20,000 درہم میں پورا کنواں لے کر اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے۔ نبی کے دین کی راہ میں جب بھی ضرورت آتی ہے حضرت عثمان سامنے نظر آتے ہیں۔ بھائیوں، جنگ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیلی میں اپنی آستین میں رکھے ہوئے 1,000 دینار لا کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان دیناروں کو ہاتھ میں اٹھاتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں آج کے بعد عثمان جو چاہے عمل کرے، اس کا عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مطلب یہ کہ یہ جنتی ہے، ان کی بدعملی یا ان کے عمل کی کمی سے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ بھائیو، اتنا سارا مال اللہ کی راہ میں دیتے تھے۔ اور یہ بات بتاؤں کہ یہ صحابہ میں سے ایک مالدار صحابی کا معاملہ، عبد الرحمن ابن عوف کی سخاوت کی بات کرو، ابو بکر صدیق کی سخاوت کی بات کرو، دیگر مالدار صحابہ کی سخاوت کی بات کرو، یہ دیکھو ہمارا روشن ماضی ہے۔ آج اگر مالدار خرچ کر رہے ہیں، میری یہ درخواست ہے آپ مالدار بھائیوں سے، آپ دولت مند بھائیوں سے، کہ اپنے مال کی کثرت کو نہ دیکھو، موازنہ کر لو اپنے اسلاف سے، کہاں تمہارے اسلاف اور کہاں تمہاری دولت۔ اور میرے بھائیوں، اس خرچ کا دوسرا رخ بھی تمہیں بتانا چاہوں گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مالداروں کو خرچ کرنا چاہیے، اور میرے بھائیوں، اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے مالداروں کو تو دینا چاہیے، لیکن ہر مسلمان کو خرچ کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ دیکھو صحابہ کا ماضی کیسا ہے، صحابہ کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کہ بہت سخت سفر درپیش ہے، مال کی بہت ضرورت ہے، لا کر تم صدقہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا آدھا گھر لا کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے، آدھے گھر کا آدھا سامان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پورے گھر کا سامان لا کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ دولت مند تو اپنی دولت لا کے لوٹا رہے ہیں، یہ غریب مسلمان، اور میں ایسا غریب جو ہم میں سے کوئی نہیں ہے، ہم سب اس سے مالدار ہیں،
اور مجھے اس کا یقین ہے کہ یہاں بیٹھے سبھی لوگ انشاءاللہ اس غریب مسلمان کے مقابلے میں مالدار ہیں. اور بھائیو یاد رکھو خرچ کرنے کا تعلق غربت اور مالداری سے نہیں، دل کے اس جذبے سے ہے کہ آدمی خرچ کرنے کا ارادہ کرے تو خرچ کرے گا. یہ غریب مسلمان یہ اعلان سنتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں، میں کیسے خرچ کروں؟ وہ ایک تدبیر یہ سوچتا ہے، صبح صبح نکل جاتا ہے. ایک یہودی مدینے کے اندر ایک یہودی کے باغ میں صبح سے شام تک پانی دینے، پانی لگانے، پانی سے سنچائی کرنے کا کام کرتا ہے. شام ہوتی ہے، یہودی اجرت کے طور پر ایک مٹھی کھجور، 2 مٹھی کھجور ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. وہ صحابی وہی کھجور لے کر آتے ہیں، آ کر اللہ کے نبی کے سامنے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے اعلان کیا دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، صبح سے شام کی محنت کے بعد یہ مٹھی میرے ہاتھ آئی ہے. منافقین موجود ہیں، منافقین اس مٹھی کو دیکھ کر طنز کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، لگتا ہے ان کا یہ مال نہیں ہوتا تو ہم جنگ ہار جاتے ہیں، لگتا ہے انہی کے مال سے ہم جنگ جیتنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ہاتھ سے کھجوریں لی اور لوگوں کی دولت کا جو ڈھیر تھا اس پورے ڈھیر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھیر دیا، یا دوسری روایت کے الفاظ میں سب سے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکھا. بھائیوں خرچ کرنے والے بنو، اپنے دل سے بخیلی نکالو، مال کی بے جا محبت نکالو. یاد رکھو اللہ کے نبی نے کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، ہر امت کا یہ فتنہ ہے، اور میری امت کا اگر خاص فتنہ ہے تو وہ مال ہے. لوگ کہتے ہیں عورت فتنہ ہے یا عورت کے لیے مرد فتنہ ہے. نبی نے کہا میری امت کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ مال ہے. خرچ کرنے کی عادت ڈالو، مال کی محبت دل میں خود بخود قابو میں رہے گی. خرچ کرنے کی عادت ڈالو، مال کی محبت کے سلسلے میں گمراہی سے بچو گے. اپنے مزاج کو بدلو، بخیلی سے اپنے آپ کو بچاؤ. دیکھو تمہارا اپنا ماضی یہ ہے، تمہارے اپنے اسلاف اللہ کی راہ میں دنیا میں لوگوں کے فائدے کی خاطر، خدمت خلق کی خاطر اپنی دولتیں لٹانے والے تھے. تم کہاں ہو؟ تمہاری دولتیں کہاں خرچ ہو رہی؟ تمہارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ تمہارے پیسے سے دین کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ تمہارے اپنے پیسے سے مسلمانوں کا فائدہ کتنا ہو رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو اور جائزہ آپ لے لو، کہاں ہماری دولت اور کہاں صحابہ کی دولت. وہ کتنا اللہ کی راہ میں لوٹاتے تھے اور ہم کتنا جمع کر کے رکھ رہے ہیں، ہم کتنا مال اپنے پاس بچا کے رکھ رہے ہیں. آپ اندازہ لگا لو. بھائیوں میں آپ کو لے چلتا ہوں، بتاتا ہوں کہ ہمارا ماضی کس کس میدان میں تابناک تھا. آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، اسلام جسے کہتے ہیں وہ ایک ایسا دین ہے جس کا تعلق بندے اور رب کے درمیان کے معاملات سے بھی ہے اور بندے اور بندوں کے درمیان کے معاملات سے بھی ہے. آپ یہ بات میں بتاؤں تو تعجب نہ کریں، آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب اور بندے کے تعلقات کو اچھا کر لیا جائے اور بندے کے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، ان کی فکر اس کے اندر نہیں ہے. اور بھائیوں خاص طور پر تجارت اور مالی لین دین کا معاملہ، اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ تم مارکیٹ میں بیٹھے ہو کمانے کے لیے بیٹھے ہو، تم مارکیٹ میں بیٹھے ہو کمانے کے لیے بیٹھے ہو، لیکن کمانے کے اندر بھی تم خیر خواہی کے جذبے کو مت گواؤ. تم بیچنے والے ہو، خریدار کی خیر خواہی تمہارے لیے لازمی ہے، اور تم خریدنے والے ہو، بیچنے والے کا بھلا چاہنا تمہاری ذمہ داری ہے. تم خرید و فروخت کو ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے کا معاملہ نہ سمجھو، تم خرید و فروخت کو ایک دوسرے کی سمجھداری سے جیت کا معاملہ نہ سمجھو، تم خریداری کو ایک دوسرے کے مال کے لوٹنے کا ذریعہ نہ سمجھو. آج مارکیٹ میں اگر کوئی آدمی گاہک کی بھلائی کی بات کرتا ہے، مارکیٹ کہتا ہے یہ آدمی بیوقوف ہے، ہمارا مارکیٹ خراب کر رہا ہے. میرے بھائیوں مسلمان اپنے معاملات میں اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کے معاملات کی اچھائی کو دیکھ کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اسلام ہندوستان کے اندر داخل ہوا، تاجروں کے اچھے سلوک سے متاثر ہو کر اسلام داخل ہوا. کیرلا کے علاقے میں، جنوب کے علاقے میں، ساحلی علاقوں میں سب سے پہلے تاجر آئے، تاجروں کے کردار نے اسلام کو پھیلایا تھا. انڈونیشیا، ملیشیا کے جزائر، وہاں کبھی کوئی لشکر نہیں گیا، لیکن ان کا اپنا کردار تھا. تاجر جو گئے ان کی اپنی تجارت کے بدلے ہوئے اصول تھے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی. آج آپ تاجر حضرات بھی اسلام کے مبلغ بن سکتے ہیں، لمبی تقریر کر کے نہیں، اپنے معاملات کو درست کر کے. دیکھو اسلاف کیسے تھے.
ہمارے اسلاف، ہمارا ماضی کیسا روشن، کیسا تابناک تھا، اندازہ لگاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، امام طبرانی نے اپنی معجم میں یہ روایت نقل کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کے ساتھ اپنے لیے گھوڑا خریدنے بازار میں گئے۔ غلام سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو، بازار کے ایک حصے میں تم رہو اور بازار کے دوسرے حصے میں میں تلاش کرتا ہوں، کوئی بھی اچھا گھوڑا لے کر داخل ہوتا ہوا دکھائی دے اس کو میرے پاس لے کر چلے آنا۔ حضرت جابر ایک طرف گئے، غلام دوسری طرف بازار میں تلاش کر رہا ہے۔ غلام نے دیکھا بڑا شاندار قسم کا ایک گھوڑا آ رہا ہے، گھوڑے کے مالک سے بات چیت کی اور یہ کہا کہ بھائی مجھے گھوڑا خریدنا ہے، کتنے میں دو گے؟ بات چیت لین دین کی ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، وہ زیادہ طلب کر رہا تھا، غلام کم سے کم پہ راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسی تجارت ہوتی ہے، دونوں کے درمیان معاملہ طے ہو گیا کہ 300 درہم کے بدلے میں یہ گھوڑا خریدا جا رہا ہے، 300 درہم کے بدلے میں گھوڑا خریدا جا رہا ہے۔ بات مکمل ہونے کے بعد پیسے کی ادائیگی کی بات آئی۔ غلام نے کہا یہ مالیہ میں نے گھوڑا اپنے مالک کے لیے خریدا ہے، مالک بازار کے دوسرے حصے میں ہے، چلو میرے ساتھ، میں تمہاری ادائیگی کروا دوں گا۔ دونوں پہنچتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہاں کھڑے ہوئے حضرت جابر پوچھتے ہیں کیا معاملہ؟ کہا یہ گھوڑا میں نے خریدا 300 درہم کے اندر، آپ قیمت ادا کر دیجئے۔ قبل اس کے کہ حضرت جابر اس کو قیمت ادا کرتے ہیں، وہ گھوڑے کا مالک حضرت جابر سے کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، یہ تمہارا غلام ہے، میں قیمت اس سے زیادہ چاہتا ہوں لیکن تمہارا غلام 300 سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں، ذرا تم ہی بتانا کیا میرا گھوڑا واقعی 300 درہم کا ہی ہے؟ اور میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ بولتے یہ غلام ہے، بیوقوف ہے، 250 کے 300 دے کر آیا ہے، یہی نہ کہتے؟ میرے بھائیوں دیکھو ماضی اور حال کا کتنا فرق ہے۔ ہم ہوتے تو یہی کہتے وہ سمجھدار نہیں ہے، 250 کے 300 بات کر لی اور ڈانٹ ڈپٹ کر 300 دے کے بھیج دے۔ حضرت جابر نے غور سے دیکھا، گھوڑے کو دیکھنے کے بعد کہا کہ نہیں، تمہارا گھوڑا تو 400 درہم کا لگتا ہے، تمہارا گھوڑا تو 400 درہم کا لگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جابر نے گھوڑا لیا اور گھوڑا لے کر ذرا چلا کر دیکھا، دوڑا کر دیکھا، دیکھنے کے بعد حضرت جابر نے کہا کہ نہیں، 400 کا بھی نہیں، 500 600 کا لگتا ہے۔ مورخین نے نقل کیا، امام طبرانی نے اپنی معجم کے اندر نقل کیا کہ بالآخر جس گھوڑے کی قیمت 300 پہ طے ہو چکی تھی، 800 درہم دے کے حضرت جابر نے اس سے گھوڑا خریدا۔ غلام وہ تو گیا، بیچنے والا پیسہ لے کے گیا، غلام نے حضرت جابر سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ جو گھوڑا 300 درہم میں دستیاب تھا آپ نے 800 درہم میں خریدا، آپ نے ایسی غلطی کیوں کی؟ حضرت جابر نے کہا مسلمانوں، یہ جابر کا جواب نہیں، ایک سچے مسلمان کا جواب ہے، یہ تمہارا اور میرا کردار ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ میں جب بھی کسی مسلمان کے ساتھ معاملہ کروں گا اس کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کروں گا۔ وہ مسلمان مجھ سے پوچھتا ہے اس کا گھوڑا کتنے کا ہے، وہ 800 کا گھوڑا ہے، میں 300 میں کیسے خرید لوں؟ میرے بھائیو یہ ہے تجارت، اسلامی تجارت، جو ہماری دعوت بھی ہے، ہماری روزی روٹی بھی ہے اور میری اور آپ کی عبادت بھی ہے۔ یہ یاد رکھو، تجارت کو صحیح جذبے سے کرو گے، مال کی محبت سے اوپر اٹھ کر کرو گے، اپنی لیے حلال روزی کا ذریعہ سمجھ کر کرو گے، تمہاری تجارت تمہاری عبادت ہے، تمہاری تجارت تمہاری اپنی دعوت ہے، اور اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے اس سے زیادہ بہتر دروازہ کچھ نہیں، اس لیے کہ دنیا ہر کسی سے کٹ سکتی ہے لیکن تاجروں سے نہیں کٹتی۔ آج اسلام کا جو پیغام اس اسٹیج سے ہم دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں کے غیر مسلموں تک ہماری آواز نہ پہنچتی ہو، لیکن آپ کی زندگی میں، آپ کی تجارت میں اگر اسلام آ جائے، آپ اپنے ماضی کی تابناکی سے کچھ روشنی اپنی زندگی میں لے آئیں، آپ کے ذریعے غیر مسلموں تک وہ مؤثر پیغام پہنچے گا جو لوگوں کو اسلام کے متعلق سوچنے پہ مجبور کرے گا، اور کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آپ بھی ان کے قبول اسلام کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بھائیوں، اسلام واقعی بڑا تابناک ماضی رکھتا ہے، اور کس حوالے سے بات کروں، میں آپ کو ایک اور پہلو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ پہلو بھی، آپ اسلام کی راہ میں ایک بہت اہم باب ہے، ایک اہم میدان ہے، وہ یہ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو تم انسان ہو، ایک انسان اپنے رب کے ساتھ معاملہ کرتے ہی اونچ نیچ کرتا ہے، جس رب کا وہ محتاج ہے ہر پل،
اسی کے حقوق برابر ادا نہیں کرتا، اس لیے اگر تمہارے ساتھ اونچ نیچ کر لیتا ہے درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ کبھی کسی نے بے عزتی کر دی تمہاری، دل تکلیف محسوس کرتا ہے، 1-2 دن تک درد محسوس کرو لیکن معاف کر دیا کرو۔ اگر کبھی کسی سے جھگڑا ہو گیا، کوئی تلخی ہو گئی یا کسی بھی وجہ سے ناراضگی ہو گئی، وقتی طور پہ تکلیف محسوس کرو، 3 دن تک چاہو تو تم بات بھی نہ کرو لیکن کبھی نہ کبھی اس کو معاف کر دیا کرو۔ اسلامی شریعت کی یہ ہدایت ہے، اسلامی شریعت کی یہ تعلیم ہے۔ لیکن بتاؤ آج میری اور آپ کی زندگی میں ہے اور کسی نے کسی کی بے عزتی کر دی، وہ آدمی تو پوری زندگی نفرت کرے گا ہی، اپنے بچوں کو بھی وصیت کر کے جاتا ہے، یاد رکھنا اس نے میرے ساتھ غلط سلوک کیا تھا۔ اور میرے بھائیوں اپنی زندگیاں بدلو۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں کہ اپنے دلوں کو تم کچرے کی پیٹی بنائے بیٹھے رہو، دلوں کو پاک رکھا کرو۔ صاف دل انسان ہی ایک سچا مسلمان ہوتا ہے، جس کا دل صاف نہیں وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو۔ دنیا میں کون ہے جو کہہ سکے مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی؟ دنیا میں کون ہے جو کہہ سکے کہ میری طرف سے میں نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا؟ ہاں سب دعویٰ کریں گے لیکن کیا سچائی ایسی ہی ہے؟ نہیں۔ دیکھو اسلاف کیسے تھے، ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں، دلوں کی کیسی صفائی ان کے پاس تھی۔ اسی وجہ سے رشتوں تو رشتے ہیں، جو رشتے دار نہیں ان پر بھی اپنی جان نچھاور کرنے تیار رہتے تھے، اپنی جان لوٹانے، اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل صاف ہے، اور صاف دل میں نفرت کا جذبہ نہیں پلتا، محبت ہی محبت ہوا کرتی ہے، سب کے لیے خیرخواہی ہوا کرتی ہے، سب کے لیے قربان ہو جانے کا جذبہ ہوتا ہے، جان نثاری اور فداکاری کا ایک دریا موزن ہوتا ہے۔ محبت اسی دل میں پروان چڑھتی ہے جو دل صاف و شفاف ہو، اور مسلمان کا دل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دیکھو ہمارے اسلاف کے دل کیسے تھے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، ایک صحابی اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، صحابہ مجلس میں موجود ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا۔ صحابہ دیکھتے یہ ہیں کہ زیادہ دیر نہیں گزری، ایک انصاری نوجوان آتا ہے، وضو کر کے آتا ہے، داڑھی سے قطرے پانی کے ٹپک رہے ہیں، آتا ہے مسجد کے اندر، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد آ کر اللہ کے نبی کی مجلس میں اللہ کے نبی سے سلام کرتا ہے اور پھر رخصت ہو جاتا ہے۔ صحابی حضرت انس کہتے ہیں دوسرا دن بھی ہے، ہم سب مجلس میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں تمہارے پاس ایک جنتی آنے والا ہے، اور دیکھتے کیا ہیں کہ آج دوسرے دن بھی وہی انصاری نوجوان پھر آتا ہے، وہی وضو کر کے آیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، نبی کو سلام کرتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ تیسرے دن بھی اتفاق ایسا ہی کہ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے مجلس میں ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ دیکھتے پھر سے وہی نوجوان، وہی انصاری نوجوان اللہ کے نبی کی مسجد میں داخل ہو رہا ہے، نماز 2 رکعت ادا کر کے نبی کو سلام کرتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جنتی ہونے کی خوشخبری دے، ایک ہی آدمی بار بار نکل کر آئے۔ صحابہ کے لیے بڑے تعجب کی بات تھی، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اس نوجوان کے پیچھے پیچھے نکل جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کچھ سبب بتا کر کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، وہ اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا مقصد یہ ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں ایسی کیا بات ہے اس نوجوان کے اندر کہ اللہ کے نبی 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، کیا بات ہے اس کے اندر، اللہ کے نبی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عمر دیکھنا چاہتے ہیں۔ 3 دن تک حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پاس رہتے ہیں، لیکن کوئی غیر معمولی عمل نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بتاتے ہیں فرض عبادتوں کے علاوہ نفل عبادتیں بھی زیادہ نہیں کرتا، صرف فرائض کے ساتھ جو سنت ہیں ان کی پابندی، لیکن مزید نہ تو بہت زیادہ قرآن کی تلاوت، نہ بہت زیادہ روزے، نہ بہت زیادہ نفل نمازیں، کچھ نہیں، فرائض کا پابند ہے اور جو واجبات ہیں ان کو ادا کرتا ہے۔ کوئی عمل اس کے اندر ایسا نظر نہیں آتا جو حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھ سکے کہ واقعی اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہو۔ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص مایوس ہو کر واپس لوٹنے لگتے ہیں،
اپنے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے مجھے تمہارے گھر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بات اتنی سی ہے کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، تینوں مرتبہ تم ہی نکل کر آئے، میں دیکھنا چاہتا تھا تمہاری زندگی میں ایسا کون سا عمل ہے، کون سی نیکی ہے کہ نبی 3 مرتبہ تمہارے جنتی ہونے کی بشارت دیں؟ کیا تمہارے پاس کوئی اور عمل ہے جسے میں نہیں جانتا تم کرتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، کوئی عمل نہیں، میری زندگی وہی ہے جو تم نے دیکھی ہے، جو تمہارے سامنے وہی زندگی میری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو وہاں سے واپس لوٹنے لگتے ہیں، وہ نوجوان ان کو بلا کر کہتا ہے کہ عبداللہ سنیے، ایک بات میری اپنی عادت ہے، میری اپنا معمول ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے اس کی وجہ سے کہا کیا بات ہے؟ کہا میری بات یہ ہے، اور مسلمانوں سنو اپنی زندگیوں کو بدلو، یہ ہمارا روشن ماضی ہے، یہ ہمارا روشن ماضی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے اس نے کہا، انصاری نوجوان نے، کہ میری اپنی عادت ہے کہ روزانہ شام میں جب میں سوتا ہوں تو اپنے دل کو سب کی نفرت اور ناراضگی سے صاف کر کے سوتا ہوں، میں اپنے دل سے سب کچھ بھلا کے سوتا ہوں، سب کچھ مٹا کے سوتا ہوں، میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو نے کہا، اللہ کے بندے تیری یہی خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اتنی بڑی خوشخبری دی تجھے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر پائے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، یہ ساری باتیں یہاں مجلس میں بیٹھ کر وقتی اثر قبول کرنے کے لیے نہیں، اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے، اپنی سوچ بدلنے کے لیے ہیں۔ یہ دنیا داری ہے کہ تم دشمنیاں نبھاؤ، یہ دنیا داری ہے کہ وراثت میں تم دشمنیاں منتقل کیا کرو، یہ دنیا داری ہے کہ تم یہ سمجھو کہ ہمارے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ دنیا والوں، نبی کے ساتھ لوگوں نے برا کیا، نبی نے معاف کر دیا، اور تم نبی سے زیادہ تو بڑے نہیں ہو، اور نبی معاف کر سکتا ہے، تم نہیں معاف کر سکتے۔ نبی جیسا معزز انسان، محترم انسان، بڑے سے بڑے دشمن کو بھی ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہے، اور تمہاری وہ کون سی عزت ہے، وہ کون سی شان ہے، وہ کون سی حیثیت ہے جس کا غرہ تمہیں ہے، جس کا دھوکہ تمہیں ہے، جس کے جنون میں تم مبتلا ہو؟ مسلمانوں، معاف کرنا سیکھو۔ اور میں ایک بات بتاؤں بھائیوں، انتقام لینے میں جو مزہ ہے، ناراضگی کو پالنے میں جو مزہ لوگوں کو ملتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑی لذت کسی کو معاف کرنے میں ہے۔ کبھی کسی کو معاف کر کے اس لذت کو محسوس کیا کرو اپنے دلوں کے اندر۔ تم بڑے محروم ہو، تم بڑے محروم ہو۔ ہمارے اسلاف جو لذتیں ایسے احکام پہ عمل کر کے پاتے تھے، تم نے ابھی ان لذتوں کو چکھا ہی نہیں، تم نے ابھی یہ مزے دیکھے ہی نہیں کہ کسی کڑے دشمن کو، جانی دشمن کو معاف کرنے کا مزہ کیا ہوتا ہے، تم نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں۔ معاف کیا کرو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں کو چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیا کرے؟ میرے بھائیوں، یہ ہے میرے اور آپ کے اسلاف جو دلوں کے بڑے پاک تھے، اور آج ہم اور آپ ہیں جن کے دل ہزار بیماریوں کے ساتھ دشمنی اور نفرت کا گڑھ بنی ہوئی۔ بھائیوں، میں نے جیسے کہا، میں جائزہ لیتا جاؤں گا، وقت ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جائزہ ختم نہیں ہوگا۔ مجھے بات کرنے دیں میری اپنی ماں اور بہنوں کی بھی۔ صرف ایک بات کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہی مسئلہ ہے، یہ ساری باتیں میری ماں اور بہنوں کے لیے بھی تھیں، لیکن ساتھ میں یہ خاص مسئلہ بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ پرانے زمانے میں مکہ کی عورتیں پردہ نہیں کیا کرتی تھیں، پردے کا حکم نہیں تھا، بے پردگی کا ماحول تھا۔ مطلب یہ کہ باقاعدہ چادر اوڑھ کر جانا ضروری نہیں تھا، خاتون عادی تھی، اور میرے الفاظ غور سے سننا، خواتین عادی تھی بغیر چادر گھومنے پھرنے کی۔ اسلامی شریعت کا حکم نازل ہوتا ہے، پردے کا حکم نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ کے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے جلباب کو یا اپنی چادروں کو جھکا کر رکھیں۔ پردے کا حکم آ گیا، اور قرآن مجید کی دوسری آیت میں یہ حکم بھی اترا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبان پہ ڈال کے رکھیں، گریبان کا حصہ نظر نہ آنے پائے۔
میرے بھائیوں، ماں عائشہ کہتی ہیں جن کے پاس چادریں تھی، جن کے پاس اوڑھنیاں تھی، اوڑھنیوں سے انہوں نے ڈھک لیا، اور کچھ خاتون ایسی بھی تھی، خواتین ایسی بھی تھی کہ ان کو اوڑھنیاں میسر نہیں تھی، اپنی چادریں پھاڑ پھاڑ کے انہوں نے اپنے گریبانوں کو ڈھک لیا۔ اور میری ماں بہنوں سنو، جن کی زندگیوں میں پردہ نہیں تھا، جنہوں نے ابتدا میں پردے کے احکام سے آزادی کی زندگی گزاری ہے شریعت کی اجازت کے ساتھ ہی، لیکن ان کی زندگی میں پردے کا حکم آیا، کپڑے نہ ملے، چادریں پھاڑ کے انہوں نے پردہ کیا۔ تم تو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی ہو، پردہ تو تمہارے بچپن سے ہے، پھر ایسا کیوں ہے کہ بازاروں میں تم بے پردہ نظر آتی ہو؟ تمہارا پردہ نہیں ہے، تمہارے برقعے پردہ نہیں ہے، تمہارا برقع فیشن ہے۔ اور بسا اوقات کچھ عورتوں کی نظر میں پردے کا مطلب صرف برقع اوڑھنا ہے، باقی بے تکلف مردوں کے ساتھ ہنسنا، بولنا، کھلکھلانا، دکاندار کے ساتھ بے تکلفی، اور میں اگر کہوں تو بہت دور جاؤں گا، مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتی ہیں۔ کہاں وہ احساس کہ چادر اگر اوڑھنی نہ ہو چادر پھاڑ کے اپنے گریبان کو چھپائے، اور کہاں یہ جو ہے بے احساسی یا جو ہے مطلب ضمیر کے مردہ ہونے کی علامت کہ ہماری مائیں اور بہنیں بے پردہ نکلے، پردے کی دھجیاں اڑائیں، فیشن کے نام پر پردے کو جو ہے پیچھے ڈال دیں۔ یہ مسلم خاتون کا کردار نہیں ہو سکتا۔ میری ماں اور بہنوں، مجھے کہنے دو، یہ بڑے تعجب کی بات ہے، ان کو پیسہ میسر نہیں تھا، اپنی چادریں پھاڑ کے گریبان ڈالتی تھی، اور آپ پیسہ دے دے کر وہ کپڑے خریدتے ہو جو تمہارے جسم کے بعض حصوں کو ظاہر کرے، تمہاری بچیوں کے جسموں کے بعض حصوں کو ظاہر کرے۔ یہ مسلمانوں کی سوچ ہے، یہ مسلمانوں کا انداز ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ بھائیو، اسلام کہیں ہے، ہم کہیں ہیں، اسلام سے رشتہ ضرور ہے، کلمے سے تعلق ضرور ہے، لیکن سچی صحیح معنوں میں اسلام میری اور آپ کی زندگیوں میں نظر نہیں آتا ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گا، معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، بہت سارے لوگوں کو ذمہ داریاں اور عہدے دیے جاتے ہیں، جماعت کے عہدے، گھر کی ذمہ داری، سرپرستی کا عہدہ، یا جو کوئی کمیٹی بنتی ہے اس کا عہدہ، یا کہیں مختلف قسم کی ذمہ داریاں۔ آج اگر کسی کو عہدہ مل جاتا ہے، وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پھر یہ مرتے دم تک میری جاگیر ہے۔ میرے بھائیوں، سنو اور سمجھو، اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا، بہت سارے احباب وہ بھی ہیں جب یہ بات ذمہ داروں کی جاتی ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں ذمہ دار اس کا مصداق، فلاں ذمہ دار اس کا مصداق۔ میں پھر سے دہراؤں، تم میں سے ہر آدمی اپنی جگہ ذمہ دار ہے، کہیں نہ کہیں چھوٹی بڑی ذمہ داریاں تمہارے پاس ہیں، تم نے ذمہ داری کو امانت سمجھا ہے یا اپنی وراثت اور جاگیر؟ ذرا غور سے سننا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی نے اپنی زندگی میں ٹائٹل دے دیا سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس کا مطلب یہ بھی لکھا کہ اللہ کی تلوار کا مطلب یہ کہ خالد بن ولید جس طرف جائیں گے فتح ہی فتح ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت بھی۔ بھائیو، نبی نے جس کو اللہ کی تلوار کہا، کمانڈر ہے، نبی کی زندگی کے بعد لوگ مرتد ہوتے ہیں، ان کے خلاف جا کر جہاد کرتے ہیں اور ان کا خاتمہ کرتے ہیں، اسلام کو پھر سے مضبوط کرتے ہیں، عراق کے علاقے میں فتوحات انجام دیتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت ختم ہو جاتی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکے کے اندر مصروف ہیں، جنگ جاری ہے۔ ایسی حالت میں خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ کر بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے خالد، میں تمہاری جگہ ابو عبیدہ بن جراح کو کمانڈر ان چیف بنا کر بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، ایک ایسا کمانڈر جو کامیاب ہے، جس نے اسلامی مملکت کو فتوحات کا ایک لمبا تحفہ دیا ہے، جس کی فہرست میں شکست اور ناکامی نہیں لکھی گئی ہے، ایسا جرنیل اور ایسا کمانڈر، ایسا زبردست عہدیدار کہ جس کی اس عہدے کے حق ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں رہ گئی بظاہر دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھیں، ایسے جلیل القدر کمانڈر کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ عین جنگ کے میدان میں یہ خط حضرت خالد ابن ولید کے پاس پہنچتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید
یہ حضرت ابو عبیدہ پہنچتے ہیں اس وقت جب جنگ جاری ہوتی ہے. حضرت ابو عبیدہ خالد ابن ولید کے حوالے لیٹر نہیں کرتے, جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں. جنگ ختم ہوتی ہے, مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے. جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت ابو عبیدہ خالد ابن ولید کو خط دیتے ہیں. اور بھائیو, آج اگر ہم میں سے کوئی ذمہ دار عہدے دار ہوتا تو کیا کرتا؟ اپنی ساری خدمات یاد آ جاتی, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے فلاں کارنامہ انجام دیا, ابھی ضرورت ہے میری, ابھی میرے تجربے کی پتہ نہیں اتنی لمبی. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ فوراً کہا کہ ابو عبیدہ میں آپ کو اپنا ذمہ دار تسلیم کرتا ہوں اور یہ بتا دیتا ہوں میدان جنگ کے جس حصے میں مجھے لگانا چاہے لگا دے, میں آپ کے ساتھ لڑنے تیار ہوں. اور اس کے بعد کمال کی بات دیکھو, خالد ابن ولید کہتے ہیں ابو عبیدہ جب آپ آئے تھے تب کے تب آپ نے کیوں خط حوالے نہیں کیا؟ آپ تو امیر وہاں سے بن کر آئے تھے, خلیفہ نے مجھے معزول کر کے آپ کو بھیجا تھا, آپ تب کا تب کیوں اپنے آپ کو نہیں پیش کیے؟ ابو عبیدہ نے کہا جنگ جاری تھی, جنگ کے دوران عمارت اور لیڈری کی تبدیلی مناسب میں نے نہیں سمجھی. حضرت خالد نے کہا کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ تب کا تب اپنے آپ کو پیش کر دیتے, میں آپ کو اب کمانڈر بنا لیتا, جنگ تو ہم ویسے ہی لڑتے رہتے. بھائیو, تاریخ بڑی روشن ہے, اسلام ان کی زندگیوں میں ہے, ان کے گفتار سے زیادہ ان کے کردار میں ہے, ان کے اپنے عمل میں ہے. بھائیو, جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ اگر ماضی کو دیکھ کر ہم سبق لے کر اپنی زندگیوں کو بدلیں گے, وہ منظر پھر سے آئے گا جو دنیا نے دیکھا تھا. 23 سال کے اندر پورا جزیرۃ العرب مسلمانوں کی ماتحتی میں آ جاتا ہے. اللہ کے نبی پہلے دن غار حرا سے لوٹتے, اکیلے مسلمان ہیں, جانی دشمنوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرتی. 23 سال کے اندر پورا جزیرۃ العرب اللہ کے نبی کا ہو جاتا ہے. اور خلافت عباسیہ میں ہارون رشید کا دور آتا ہے. دیکھو اسلام جب ایسا رخ اختیار کرے, اتنا اثر لوگوں کی زندگیوں پہ چھوڑے, پھر کیا ہوتا ہے؟ ہارون رشید خلیفہ ہے خلافت عباسیہ کے دور میں. اس کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی فتوحات دی, اتنا بڑا علاقہ مسلمانوں کے ماتحتی میں آ گیا کہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ اپنی جگہ کھڑے کھڑے آسمان میں ایک بادل کو دیکھا. ایک بادل دیکھا جو بادل گزرتا جا رہا ہے. ہارون رشید نے بادل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا امطری حیث شئتی, اے بادل جا, جہاں جا کے برسنا ہے برس جا, تو کہیں بھی برسے تیرا خراج میرے ہی پاس آئے گا. اتنی وسیع سلطنت تھی, اتنی بڑی سلطنت مسلمانوں کو اللہ نے عطا کی تھی کہ ہارون رشید جو خلیفہ تھا وہ پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہے تو جہاں چاہے برس جا, تیری برسنے کے بعد جو اناج اگے گا, اس پیداوار کا جو خراج آئے گا, وہ میرے ہی پاس آئے گا. بھائیو, دنیا میں پھر سے تمہیں غلبہ مل سکتا ہے, شرط یہ کہ اسلام کو تم اپنے نفسوں پہ غالب کر لو, تم اپنی زندگیوں میں اسلام کو غالب کر لو, اللہ تعالیٰ زمین میں تمہیں خود بخود غالب کر دیں گے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر سنو. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کننا اذلہ, ہم بڑے ذلیل و خوار تھے, دنیا ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی. فاعزنا اللہ قوما بالاسلام, اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوم کی حیثیت سے اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی. فَمَتَبْتَغَيْنَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ أَذَلَّنَ اللَّهِ, اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی ذریعے سے ہم اگر عزت حاصل کرنا چاہیں گے عزت نہیں ملے. سو بالحق, حق کی ایک دوسرے کو تلقین کیا کرو, دعوت دیا کرو, تبلیغ کیا کرو, حق کو پہنچانے کی کوشش کیا کرو. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور ان تمام معاملات کے اندر صبر کرو, جمے رہو. میرے بھائیوں, امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن نہ اتار کر صرف یہی صورت اتار دیتے مسلمانوں کے لیے کافی ہو جاتی. ان 4 باتوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ, ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق, تواصی بالصبر, دنیا بدل جائے گی. مجھے جو بات آپ کے سامنے کہنی تھی میں پھر وہی کہوں گا. ماضی بڑا روشن ہے, حال کے سلسلے میں بڑی تشویش ہے, پریشانی ہے. اپنے ماضی کو دیکھ کر قرآن و سنت کا وہی رنگ اپنے اوپر چڑھانے کی کوشش کرو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, یہ اللہ کا رنگ ہے, اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرو. نبی کی سنت کی اتباع کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ. رب کی کتاب اور نبی کی سنت, اس کو اپنی زندگی میں لاؤ. اور آخری پیغام شہری جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داروں کے سامنے,
جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا. میں سب سے پہلے تو اللہ کے شکر کے بعد ان تمام حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتے ہوئے آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ بھائیو، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیثوں کی دعوت کا یہ امتیاز ہے کہ ان کی دعوت کی بنیادیں رب کی توحید ہوتی ہے، نبی کی سنت کا اتباع ہوتا ہے. یہ تو اگر دعوت ہماری ہے تو پھر یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ اتباع سنت ہے. یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے. تب پھر لوگوں کو دعوت دینے سے پہلے اپنی زندگیوں میں توحید کو پختہ کرو، اتباع سنت کو مکمل کرو. اور جس دن توحید اور سنت میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے گی، جس دن میری اور آپ کی زندگی میں توحید اور سنت آ جائے گی، پھر اسلام کے ہم ایسے مبلغ بنیں گے کہ پھر اس میدان میں کوئی ہمارے سامنے نہیں رکے گا. کوئی مخالفت، کوئی کسی قسم کی سازش ہمارا راستہ نہیں روک سکے گی. آج اگر ہم پیچھے ہیں، ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے، دشمن کی طاقت کی وجہ سے نہیں. آج اگر ہم دعوت میں ترقی نہیں کر رہے تو اپنی کوتاہی کی وجہ سے، دشمن کی منصوبہ بندی کی وجہ سے نہیں. ہم بدل جائیں، سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. ہم بدل جائیں، دنیا بدل جائے گی. آپ اور میں اگر اپنی زندگی کا رخ متعین کر لیں تو یہ رخ ہمارا رخ نہیں ہوگا، یہ دنیا کا رخ ہوگا. ہم دنیا کا رخ طے کرنے والے بن جائیں گے کب؟ جب کردار کے غازی نہ ہو کر کردار کے غازی ہم اور آپ بن جائیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں واقعی معنوں میں صحابہ کی سیرتوں کی روشنی میں کتاب و سنت کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے والا مسلمان بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.